السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی مزمل خان نے شیئر کیا لاہور سے۔ مزمل کہتے ہیں کہ ایک ایسی گاڑی کا ذکر آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں جو کہ شاید سننے والے اس کو جھوٹ اور ایک مذاق یا ایک تصوراتی کہانی سمجھیں، لیکن یہ ہمارے خاندان میں پیش آئی سٹوری ہے جو کہ انتہائی خوفناک اور دل لرزا دینے والی ہے۔ مزمل کہتے ہیں کہ میرے کزن نے ایک گاڑی خریدی اور ہم لوگوں کو وہ گاڑی پشاور سے ملی۔ سیکنڈ ہینڈ وہ گاڑی تھی، لیکن انتہائی خوبصورت گاڑی۔ میں اس کا ماڈل اور نیم شیئر نہیں کروں گا، ابھی بھی وہ گاڑی لاہور کے اندر موجود ہے۔ ہم لوگوں نے OLX پر اس گاڑی کو دیکھا اور اس گاڑی کو خریدنے کے لیے پشاور چلے گئے۔ ہم لوگوں کی ڈیل آلموسٹ ڈن ہو چکی تھی۔ ہم لوگ اس گاڑی کو لے آئے۔ اب ہم لوگ جیسی اس گاڑی کو خریدا، سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس گاڑی کا جو مالک تھا وہ ہماری ہر شرط پر پورا اتر رہا تھا۔ اتنی خوبصورت گاڑی اور اتنی مہنگی گاڑی اتنے سستے داموں کیسے مل سکتی ہے؟ سب سے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ ہم لوگوں نے، مزمل کہتے ہیں، راستے میں ایک سب سے بڑی عجیب بات یہ تھی، ہمیں گاڑی کے اندر کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ گاڑی کے پیچھے جیسے کوئی ہے۔ میرا کزن یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یار مجھے اچانک سے محسوس ہوتا ہے، جب بھی میں بیک مرر سے دیکھتا ہوں تو مجھے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ حیران تھے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا وہم ہو، لیکن میرا کزن خاور مجھے یہ کہنے لگا کہ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، میں بیک مرر سے بار بار کسی کو دیکھ رہا ہوں۔ ہم لوگ گاڑی لے کر آگے۔ یہ ایک بڑی حیران کن بات تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ ٹھیک سے ہی سلامت گھر پہنچائے۔ گھر پہنچنے کے بعد سب کو گاڑی بہت پسند آئی۔ میرے کزن خاور نے اپنے ابو کو یہ بات بتائی۔ وہ بہت اسلامک ٹائپ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، ہو سکتا ہے تم جس جگہ سے گزر رہے ہو وہ جگہ اسیب زدہ ہو۔ بعض اوقات ہم جب بھی اسیب زدہ جگہوں سے گزرتے ہیں تو ایسی جگہوں پر ایسی چیزیں نمودار ہو جاتی ہیں۔ ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا کزن خاور اس چیز پر آمادہ ہو گیا۔ اب وہ گاڑی اس نے اپنے استعمال کے لیے لی تھی اور وہ اس پر آفس بھی جایا کرتا تھا۔ کہ ایک دن میں رات لیٹ نائٹ واپس آ رہا تھا، مجھے اچانک سے یہ محسوس ہوا کہ کوئی گاڑی کے اندر موجود ہے اور میرے گلے کو دبا رہا ہے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میرا گلا کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہے اور سیٹ کے بالکل ساتھ لگا کر دونوں ہاتھوں سے دبا رہا ہو۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ آخری گھڑی ہے۔ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، آیت الکرسی پڑھی۔ اب میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا اور اپنی جان کو چھڑوا رہا تھا۔ کسی طریقے سے آیت الکرسی کی ہی برکت سے اس مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ میرا دھوکہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا تھا، ضرور کچھ نہ کچھ ادھر تھا۔ بڑی مشکل سے خاور گھر تک پہنچا۔ خاور نے اپنے گھر آ کر سب کو یہ بات بتائی اور یہ کہا کہ اب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ خاور کی امی یہ کہنے لگیں کہ بیٹا، ہو سکتا ہے تم پر کسی نے کالا جادو کر دیا ہو۔ کالا جادو آج تک تو مجھ پر نہیں ہوا، لیکن اب یہ کالا جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سے گاڑی لے کر آیا ہوں عجیب و غریب احساس ہو رہا ہے۔ کبھی گاڑی میں عجیب سی گندی بدبو آنے لگ جاتی ہے، پیچھے سے دیکھتا ہوں تو پیچھے کوئی بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اور آج کوئی میری جان لینے لگا ہے۔ میں گاڑی کے مالک سے بات کرتا ہوں۔ یہ بات کہہ کر خاور جلدی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ مزمل کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بھی کال کی، میں بھی اس کے پاس گیا۔ وہ بہت پریشان تھا، ایون کہ اس کی گردن کے اوپر ہاتھوں کے نشان تھے، اس کی گردن سرخ لال ہوئی پڑی تھی۔ اس نے میرے سامنے اس مالک کو کال کی۔ کال کرنے کے بعد سب سے پہلی بات یہ تھی کہ میری جان چھوڑو، میں گاڑی بیچ چکا ہوں، دوبارہ مجھے کال مت کرنا۔ میرے سامنے خاور نے کہا کہ میں اس گاڑی کو واپس کرنا چاہتا ہوں، میں یہ گاڑی نہیں رکھ سکتا، یہ اسیب زدہ گاڑی ہے۔ اس نے کہا کہ آئندہ مجھے کال کی تو تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی کیس بنوا دوں گا، ساری زندگی جیل میں جلتے رہنا، اور یہ کہہ دوں گا کہ تم میری گاڑی چوری کر کے لے کر گئے ہو۔ میرے سامنے خاور نے اس کو کہا کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے، میرے پاس ڈیلنگ کے سارے کاغذات ہیں، لیکن وہ کسی بات پر آمادہ نہیں تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اب مجھے اپنا نمبر بدلنا پڑے گا۔ خاور کہاں اس کی جان چھوڑتا تھا۔
خاور نے کہا ٹھیک ہے تم نمبر بدل لو، میں تمہارے پیچھے تمہارے گھر تک آ جاؤں گا۔ خاور کے پاپا نے یعنی میرے خالو نے کہا کہ نہیں بیٹا، ہم نے ان کے گھر تک نہیں جانا، ہم اس گاڑی کو بیچ دیں گے۔ خیر ابھی گاڑی بیچنے کے لیے بھی کافی ٹائم چاہیے تھا، اب گاڑی کا سودا نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے تو گاڑی کا سودا بالکل آرام سے کر لیا تھا، لیکن ہماری دفعہ اب سودا نہیں ہو رہا تھا۔ اب میں نے خاور سے کہا کہ چلو ہم ایک لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ آخر کیا ہوتا ہے۔ خاور کہنے لگا نہیں بابا نہیں، میں اس گاڑی پر بالکل نہیں بیٹھوں گا، یہ گاڑی جان لیوا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے ابھی بھی خاور کا وہم لگ رہا تھا، میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہم لوگ ایک لانگ ڈرائیو پر گئے۔ ہم لوگ اکثر لانگ ڈرائیو پر جایا کرتے ہیں۔ جب اب کی بار ہم لوگ لانگ ڈرائیو پر گئے تو اچانک سے ویرانے اور سنسان جگہ پر ہماری گاڑی رک گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہم لوگ پوری کوشش کر تھکے لیکن گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ قریب سے کوئی گاڑی بھی نہیں گزر رہی تھی۔ اس روڈ پر اکثر آمد و رفت ہوتی ہے۔ ابھی اتنی بھی رات کا ٹائم نہیں ہوا تھا کہ ہم لوگوں کو ادھر کوئی گاڑی نہ مل سکے جو ہماری ہیلپ کرے۔ ابھی ٹائم تو صرف 10 بجے کا تھا۔ اچانک سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیچھے جھاڑیوں میں ایک ہلچل محسوس ہوئی۔ میں نے کہا یار اندر کون ہے؟ خاور کہنے لگا ہوگا کوئی کتا وغیرہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی، ادھر ہی رک جاؤ، گاڑی کے اندر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے، جھاڑیوں میں سے مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہ جانے وہ کس چیز کی آوازیں تھی، کیا چیز تھی وہ۔ اچانک سے ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت نمودار ہوئی ہے جو کہ بالکل سفید لباس میں ہے، اور وہ اب دور سے چلتی ہوئی بالکل ہمارے قریب آ رہی ہے۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کر آگے کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ ہمارے پیچھے بالکل گاڑی کے پاس آ گئی اور گاڑی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جب وہ گاڑی کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو اس کا چہرہ انتہائی وحشتناک تھا، اس کے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا۔ ہم نے اپنے گھر کال کی، خالو نے کال ریسیو کی اور ہم نے کہا کہ گاڑی خراب ہو چکی ہے اور اب ایک خوفناک عورت ویرانے میں گاڑی کے بالکل قریب کھڑی ہے، نہ جانے وہ کون عورت ہے۔ خالو نے کہا ادھر ہی رکو، میں تم لوگوں کے پاس آتا ہوں۔ خالو اپنی گاڑی پر ڈرائیو کر کے ہمارے تک پہنچے، تب تک وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ خالو نے کہا کہ تم لوگ میری گاڑی میں بیٹھو اور آج اس گاڑی کو میں خود ڈرائیو کروں گا۔ ہم نے خالو کو بہت منع کیا کہ آپ ایسے مت کریں، یہ گاڑی ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہی، کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آج اس گاڑی کو میں ڈرائیو کروں گا۔ انہوں نے گاڑی کے اندر قرآن پاک کی تلاوت لگا لی اور کہا کہ تم لوگ جاؤ، میں بھی تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ خالو بہت زیادہ نمازی پرہیزی انسان تھے۔ خالو کہتے ہیں کہ جیسے میں نے قرآن پاک کی تلاوت گاڑی کے اندر لگائی، تھوڑی دیر تو بالکل آرام سے گزرے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے گاڑی کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، بند کر دو اس کو، تلاوت کو ابھی بند کر دو ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گی۔ خالو کہتے ہیں کہ میں ادھر ادھر خاموشی سے دیکھنے لگا، کچھ بھی نہیں تھا، مجھے بیگ پر بیٹھے ہوئے بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کوئی چیز مسلسل چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر دھواں بھرنے لگا، مجھے لگ رہا تھا کہ میرا سانس بند ہو جائے گا۔ آلموسٹ میں گھر تک پہنچ چکا تھا۔ گھر سے تھوڑی دور خالو نے گاڑی روک دی، ہم لوگ بھی باہر ہی کھڑے ہوئے تھے۔ مزمل کہتے ہیں میں اور خاور فوراً خالو کی طرف بھاگے اور ہم نے دیکھا کہ خالو کی گاڑی کے اندر بہت زیادہ دھواں ہے۔ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر آئے اور کہنے لگے کہ اس گاڑی کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ خراب تو ہے، یہ گاڑی ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہمیں اس گاڑی کو اپنے مفتی صاحب کے پاس لے جانا ہوگا۔ ہم مفتی صاحب کے پاس اس کو لے گئے۔ مفتی صاحب کے پاس ہم لوگ گاڑی خود ڈرائیو کر کے لے کر گئے۔ وہ گاڑی میں مسلسل گندی سمیل آ رہی تھی۔ مفتی صاحب کے پاس گاڑی لے جائی گئی، ان کو سارا واقعہ بتایا۔ وہ گاڑی کے قریب گئے اور انہوں نے دیکھا اور یہ کہا کہ اس گاڑی کے اندر زبردست قسم کے کالے جادو کے تعویذ ہیں۔ اس گاڑی کے اوپر ایک چڑیل جادوگر نے پھینکی ہوئی ہے اور اس گاڑی کے اوپر مسلط ہے، وہ ایک بڑی خوفناک مخلوق۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ اس گاڑی کو سیل آؤٹ کر دو، یہ گاڑی جان لیوا قاتل گاڑی ہے، جو بھی اس گاڑی میں بیٹھے گا وہ اس کا یہی حال کرے گی۔ میرے خالو نے کہا ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو چکا ہے، لیکن ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم اس گاڑی کو ہمیشہ کے لیے کھڑا کر دیں گے۔ ہم لوگوں نے اس گاڑی کو اپنے گھر کے اندر کھڑا کر دیا۔ ابھی ادھر آ کر یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی اور آگے ہمارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا یہ کل کی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لسنرز۔ ابھی آگے سٹوری ہے اور ان کے ساتھ بہت برا ہوا۔
مزمل کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے بعد ڈرنے لگے اور ہم لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ ہم یہ آج کے بعد کبھی بھی کسی سے گاڑی نہیں خریدیں گے۔ تو کل آپ کے ساتھ اسی سٹوری کی نیکسٹ ایپیسوڈ شیئر کروں گی۔ آپ سب لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو سپورٹ کریں۔ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور اپنے والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں اور ان کی عزت کریں، احترام کریں۔ نماز، درود شریف اور قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنا لیں، کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔